اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ محمد کی آیت نمبر 29 سے ہے۔ آیت نمبر 29، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم۔ ام کیا، حسبہ خیال کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، ان لن یخرج اللہ کہ ہرگز نہیں نکالیں گے اللہ، اضغانہم ان کے کینے۔ کیا جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہرگز اللہ ان کے کینے نہیں نکالیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ ولو اور اگر نشاء ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ تو آپ کو وہ دکھا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ پھر آپ ان کو پہچان لیں، یا دوسرا معنی کہ آپ ان کو پہچان چکے ہیں، بِسِيمَاهُمْ ان کے حلیے سے، ان کی نشانیوں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ اور ہم ضرور آپ کو ان کی پہچان کرا دیں گے، فی لحن القول ان کی بات کے لہجے میں، واللہ یعلم اعمالکم اور اللہ جانتے ہیں تمہارے اعمال کو، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِینَ مِنْکُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَکُمْ۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم ہم ظاہر کریں، المجاہدین منکم تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، دوسرا معنی قائم رہنے والوں کو، ونبلو اخبارکم اور ہم تحقیق کر لیں گے تمہاری خبروں کی۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کیا جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نفاق کی بیماری کو ظاہر نہیں کریں گے؟ اور مسلمانوں سے جو ان کے دلوں میں منافقت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کریں گے؟ پھر فرمایا کہ ہم ضرور ان کے کینوں کو ظاہر کریں گے، ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کے، اسلام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض ہے، ہم اسے ضرور ظاہر کر کے رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے۔ ان منافقین کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام نہیں بتائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی علامات کے ذریعے پہچانتے تھے، اور انداز کلام کے ذریعے پہچانتے تھے کہ یہ گفتگو کیسے کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حالات اور کام اور ان کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو بات، ایک علامت ان کی یہ تھی کہ غزوۃ تبوک میں یہ نہیں گئے، پیچھے رہے، اور پھر دوسری علامت اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بیان فرمائی، حضور کو فرمایا کہ جب آپ واپس جائیں گے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تمہارے پاس جھوٹے عذر لے کر منافقین آئیں گے کہ یا رسول اللہ میری تو غزوۃ تبوک میں جانے کی مکمل تیاری تھی، لیکن فلاں عذر پیش آ گیا اس لیے میں نہیں جا سکا، یہ عذر پیش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فراست بھی عطا فرمائی تھی، اور جو شخص آپ کے سامنے سچ بولتا تھا یا جھوٹ بولتا تھا تو آپ کو معلوم ہو جاتا تھا اس فراست کی وجہ سے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سچائی اطمینان بخش ہوتی ہے اور جھوٹ دل میں شک پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کا نام نہیں لیے شروع میں، اس لیے کہ بعد میں بہت سے منافقین توبہ طائب بھی ہو گئے تھے، مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو پہلے نام اس نے نہیں لیے تاکہ بعد جب توبہ طائب ہو جائیں تو وہ بعد میں رسوا نہ ہوں، شرمندہ نہ ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت اور طریقہ ہے جس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، کسی گناہ کرنے والے، جرم کرنے والے کے جرم کو، گناہ کرنے والے گناہ کو بلا وجہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے، بلکہ اس کو پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور بعض آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو توبہ کی دعوت بھی دی ہے، یہ توبہ کر لیں۔ پھر فرمایا کہ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتے ہیں، تو مسلمانوں کو ان کے اخلاص کی وجہ سے اچھا بدلہ ملے گا، اور منافقین کو ان کے نفاق اور دھوکے کی وجہ سے سزا ملے گی۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا، آیت نمبر 30 میں یہ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ حقیقی مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اور جہاد میں ثابت قدم رہنے والا کون ہے، اور صبر کرنے والا کون ہے، اور کون پیچھے ہٹنے والا ہے۔ یہ ہم ضرور ظاہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں پر مختلف قسم کے حالات بھیجتے ہیں، اس کی حکمت اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ جو مخلص شخص ہوتا ہے تو وہ مشکل حالات میں بھی ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے تو وہ ساتھ کھڑا نہیں رہتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے چہرے سے اور سبقت لسانی سے اسے ظاہر فرما دیتے ہیں، یعنی گفتگو کے دوران اس سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس سے اس کا دلی راز ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، جس اپنے دل میں کوئی بات چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود پر اس چیز کی چادر اٹھا دیتے ہیں۔ اگر وہ چیز کوئی اچھی ہوتی ہے تو ظاہر ہو کر رہتی ہے، اور بری ہوتی ہے تو بھی ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ منافقین کی ایک جماعت، آپ کو شخصی طور پر بھی آپ کو اس کا علم دیا گیا تھا کہ یہ شخص منافقین ہیں۔ مسند احمد میں عقبہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں خاص منافقین کے نام لے کر ان کو مجلس سے اٹھا دیا تھا۔ اس میں 36 آدمیوں کے نام آپ نے شمار فرمائے تھے کہ اے فلاں تم بھی مجلس سے اٹھ جاؤ، تم بھی منافق ہو، اے فلاں تم بھی اٹھ جاؤ، تم منافق ہو۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے اور ان کی فہرست عطا فرمائی تھی کہ یہ شخص منافق ہیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منع فرما دیا تھا کہ آپ نے کسی کو یہ نام بتانے نہیں ہیں، لیکن جن کا نفاق شاید بہت زیادہ تھا تو ان کے بارے میں شاید آپ نے واضح فرما دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور اس لیے ان کو مجلس سے آپ نے اٹھا دیا۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ ان بے شک الذين جو لوگ کفروا کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا عن سبیل اللہ کے راستے سے، وشاقوا اور انہوں نے مخالفت کی، اور رسول کی، من بعد اس کے بعد کے، ما تبین لهم الهدى ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے، لن یضر اللہ شیئا وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ کچھ بھی، وسیحبط اعمالهم اور وہ ضائع کر دے گا ان کے اعمال کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اور نہ ضائع کرو اعمالکم اپنے اعمال کو۔ تو آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنے اللہ کے راستے سے دین برحق سے روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کی ہے، اور ان کو دین حق کا راستہ معلوم بھی ہو چکا ہے، جیسے مشرکین تھے ان کو عقلی دلائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا علم ہو گیا تھا، اور جو یہود و نصارہ اہل کتاب تھے انہیں اپنی کتابوں کے ذریعے علم ہو گیا تھا کہ واقعی دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت اور ان کی کتاب قرآن کریم اور ان کی باتیں بالکل سچی ہیں اور ہدایت یہی ہے، تو پھر بھی وہ لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ اور رسول کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ یہ آیت بھی منافقین اور یہود بنو قریظہ بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان منافقین کے متعلق ہے جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر کفار قریش کی اس طرح امداد کی کہ قریش میں سے 12 آدمیوں کا، منافقین کے 12 آدمیوں نے کفار قریش کے جو غزوہ بدر میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کھانا اپنے ذمہ لے لیا تھا، اور ہر روز ان میں سے ایک آدمی کفار لشکر کھانا کا انتظام کرتا تھا۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے یہ کتنی پریشان کن بات تھی۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس افراد کم تھے، ہتھیار کم تھے، اور تیسری پریشان کن چیز یہ تھی کہ مدینہ کے منافقین اس لشکر کفار کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان تمام باتوں کو برداشت فرمایا اور درگزر فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ ان کے اعمال کو ضائع کرنے سے مراد ان کے کام ہیں کہ جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یہ کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی، بلکہ سب ان کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ اگر ان منافقین نے پہلے کچھ نیک کام کیے بھی ہیں، وہ بھی سارے ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 33 میں اللہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ مسلمانوں، تم زندگی کے ہر کام میں اور ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی بات مانو، تمہیں بالکل ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اعمال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ ایک انسان کے جو اعمال ضائع ہوتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ آدمی خدا نہ خواستہ مسلمان ہی نہ ہو، غیر مسلم ہو، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک عمل کرے، عبادت کرے، تو اس کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کفر سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ نمبر 2، کو آدمی مسلمان تو ہو، خدا نہ خواستہ مرتد ہو جائے، یعنی اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دوسرا مذہب اختیار کر لے، تو اس کے بھی پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ خیرات کیا، وہ سارے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اسے قیامت کے دن ان کا کوئی ثواب بدلہ نہیں ملے گا۔ اور دوسری صورت اعمال کو ضائع کرنے کی یہ ہے کہ انسان کوئی مسلمان عمل تو کرے لیکن اخلاص سے، نیت سے نہ کرے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، لوگ دیکھ کر تعریف کریں گے، تو یہ چیز بھی ایسی ہے جس سے انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم بار بار فرمایا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے دین کو خالص سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ سنو دین تو اللہ کے لیے خالص ہے، اس میں کس چیز کی آمیزش، دکھاوے کی، ریاکاری کی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور جگہ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقہ خیرات باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جتا کر، تکلیف دے کر۔ تو تیسری چیز معلوم ہوئی جس سے صدقہ خیرات اور نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں، وہ ہے احسان جتلانا، کہ آدمی کسی کو صدقہ دے اور پھر اس پر احسان جتلائے، اور یا اس کے بعد کسی غریب کو صدقہ دے کر تکلیف پہنچائے، تو اس سے بھی انسان کے اور مسلمان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ کہ انسان جو عمل ایسا اس نیت سے کرے گا، کفر کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے، ارتداد کی وجہ سے اعمال پچھلے ضائع ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح صدقہ خیرات، احسان جتانے سے جو صدقہ خیرات کیا جائے گا، احسان جتایا جائے گا، تو وہ بھی صدقہ خیرات بھی انسان کا ضائع ہو جائے گا۔ لیکن صدقہ، احسان جتلانا اور تکلیف دینا ایسے گناہ نہیں ہیں، یہ اخلاص نہ ہونا کسی عمل میں کہ اس سے پچھلے تمام گناہ اعمال ضائع ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، یا جس عمل کے بعد احسان جتایا جائے گا، جس عمل کے بعد کسی کو تکلیف دی جائے گی، تو وہ عمل ضائع ہوگا۔ باقی سارے اعمال ان کاموں کی وجہ سے ضائع نہیں ہوتے۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو مسلمان نیک عمل کرتا ہے، اگر اس میں اخلاص نہ ہو یا گناہوں کا غلبہ ہو، یعنی ایک مسلمان نیک اعمال کم کرتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے، تو پھر اسے ان نیک اعمال کی برکات نصیب نہیں ہوتی۔ جیسے کچھ اچھی غذا بھی استعمال کرتا ہے، ناقص غذا بھی استعمال کرتا ہے، لیکن ناقص غذا زیادہ استعمال کرتا ہے، اچھی غذا کم استعمال کرتا ہے، تو اس کی صحت اچھی نہیں ہوگی۔ تو یہی مثال ایک مسلمان کی ہے کہ وہ نیک اعمال بھی کرے، گناہ بھی کرے۔ اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو پھر گناہوں کے اثرات غالب رہیں گے، نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو نیک اعمال کے اثرات غالب رہیں گے۔ اور ایک شکل اعمال کو ضائع کرنے کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمائی کہ آدمی جو نیک عمل کرے پھر اسے درمیان میں نہ چھوڑے، مکمل کرے۔ مثلاً کسی شخص نے کوئی نفل نماز پڑھنا شروع کر دی تو اب وہ اسے مکمل کرے۔ اگر وہ نفل نماز پوری نہیں کرتا بلکہ درمیان میں ہی توڑ دیتا ہے، مثلاً 1 رکعت پڑھ کر ہی وہ نماز توڑ دیتا ہے یا 3 رکعت پڑھ کر نماز توڑ دیتا ہے، تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس نفل عمل کو دوبارہ کرے۔ امام صاحب نے یہ فرمایا کہ اگرچہ نفل عمل کا شروع کرنا کوئی واجب نہیں تھا، لیکن کوئی آدمی اگر نفل عمل شروع کر لے تو پھر اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نفل نماز کی بھی یہی مثال ہے، اور نفل حج کی بھی یہی مثال ہے، اور نفل روزے کی بھی یہی مثال ہے کہ انسان اس کو ضائع نہ کرے۔ اگر وہ درمیان میں چھوڑے گا تو دوبارہ کرنا اور مکمل کرنا واجب ہوگا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی نفل عمل اگر شروع کر دے اور درمیان میں چھوڑ دے تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، دوبارہ کرنا بھی واجب نہیں ہوتا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ نفل نماز نہ شروع کرنا واجب تھی، نہ مکمل کرنا واجب ہے۔
نفل روزہ نہ شروع کرنا واجب تھا نہ مکمل کرنا واجب ہے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جو نفل عمل شروع کرے بلا وجہ اسے ضائع نہ کرے، اسے مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ تفسیر مظہری میں اس جگہ بہت سی احادیث نقل کی گئی ہیں جن سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی نفل عمل شروع کرنے کے بعد اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اسے درمیان میں چھوڑ دینا یا توڑ دینا اس آیت کی خلاف ورزی ہے جس میں فرمایا گیا کہ تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔